صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، 10 سال کی عمر تھی جب ان کی والدہ محترمہ نے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا، حضور یہ آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے. اور 20 سال عمر تھی انس بن مالک کی جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم داغ جدائی دے گئے، دنیا سے تشریف لے گئے. 10 سال ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے انس بیان کرتے ہیں، کائنات میں نے اپنے نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی. انسان تو انسان ہے نا، لوگ مثالیں دیتے ہیں، پھول بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، چاند بڑا خوبصورت ہوتا ہے، موسم بڑا اچھا ہے، فضا بڑی شاندار ہے. فرمایا کوئی چیز کان اظہر اللون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت ایسی تھی، اظہر اللون، اسمر اللون کے لفظ بھی ہیں، ابیض اللون کے لفظ بھی ہیں. ساری احادیث کو جمع کریں تو رنگ کیا نکلتا ہے؟ خالص دودھ میں خالص روح افزا ڈال دیا جائے جو اس کا رنگ بنتا ہے وہ میرے پیغمبر کا رنگ. لیکن یہ بھی چیچا اتنی کہ بھائیو آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، وگرنہ اس کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ ابیض اللون، اسمر اللون، اظہر اللون، کأن عرقہ اللؤلؤ. کبھی پیشانی مبارک پہ، جبین مبارک پہ پسینہ چمکتا تو یوں لگتا جیسے تھالی میں موتی چمک رہے ہیں. اللہ اکبر. سیدنا برا ابن عازب رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کے تھے جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا اور لمبی عمر پا کے فوت ہوئے. کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کائنات کی ہر چیز سے خوبصورت. کان رسول اللہ احسن الناس وجہا واحسنہم خلقا. اللہ کے نبی کائنات کی ہر چیز سے زیادہ خوبصورت تھے. کسی نے پوچھا برا کتنے خوبصورت تھے؟ کتنے کو خوبصورت ہوں گے؟ صحیح البخاری میں اکان وجہ النبی مثل السیف، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا؟ فرمایا لا بل کان وجہہ مثل القمر. تلوار بہت چمکتی ہوگی، بڑی مہنگی ہوگی، واللہ بڑا ذو معنی جملہ ہے، لیکن تلوار کا کام کیا ہے؟ چلتی ہے، زخم دیتی ہے، کاٹتی ہے، خون بہاتی ہے، زخم لگتا ہے، گردن کٹتی ہے، جانیں تلف ہوتی ہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو ایسا تھا جس نے حالت ایمان میں دیکھ لیا اللہ نے حیات جاوداں عطا کر دی. بنجر دلوں کو زندگی دینے والے، مردہ زمینوں کو آباد کرنے والے اور مردہ دلوں کو حیات نو سے سرفراز کرنے والے. بل کان وجہہ مثل القمر، تلوار کی طرح نہیں تھا، آسمان کے چاند کی طرح تھا. اور واللہ میرا ایمان ہے برا ابن عازب کے پاس یا کائنات کے کسی انسان کے پاس اگر اس سے اچھی کوئی تعبیر ہوتی، تمثیل ہوتی تو اس کے ساتھ بیان کیا جاتا. چاند سے زیادہ خوبصورت کوئی مثال اور ہے نہیں. مگرنہ سچ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں ایک حدیث میں ہے بل کان مثل القمر، چاند کی طرح نہیں، ہاں تلوار کی طرح نہیں، چاند کی طرح. اور دوسری حدیث میں ہے بل مثل الشمس والقمر مستدیرا، سورج اور چاند کی روشنی اکٹھی کر لو محمد کا چہرہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ آسمان پہ لیلۃ البدر 14ویں کا چاند پورے جوبن پہ، کوئی بادل نہیں، کوئی گرد و غبار نہیں، فضا بڑی صاف ہے اور تب مصنوعی روشنیوں کا رجحان بھی نہیں تھا. عرب کا صحرا، 14ویں کے چاند کا فسوں اور جادو، ایک عجب کیفیت پیدا ہوئی طبیعت میں. دل میں خیال گزرا آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت کچھ ہو سکتا ہے؟ اس قسم کے دعوے وہ کریں
جنہوں نے حقیقی خوبصورتی کبھی دیکھی نہ ہو، بے اختیار قدم اٹھے اور مسجد نبوی کے صحن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار پہ نگاہیں پڑی۔ وعلیہ حلۃ حمرا، سرخ رنگ کا کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ کہتے میں نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں، پھر زمین کی طرف دیکھا۔ آج دیکھوں کائنات میں زیادہ روشنی اور چمک کس میں، زیادہ جمال اور حسن کس میں ہے، آسمان کے چاند میں یا زمین کے ساتھ میں؟ وَهُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، کبھی وہاں کبھی یہاں، کبھی یہاں کبھی وہاں، دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا، بالآخر اندر سے آواز آئی، جابر نہیں، ہزاروں چاند آسمان کے افق پہ چمکے، جو مدینے کی مسجد کے صحن میں چاند طلوع ہوا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم نے اس کو نبی مانا ہے۔ میری بات کی حقیقت تک پہنچیے گا۔ جس کی روشنی ٹھیک نہ ہو، لائٹیں ٹیڑھی ہوں، الائنمنٹ ہونے والی ہو، ہاں وہ ایکسیڈنٹڈ گاڑی کی طرح چلتا ادھر کو ہے لگتا یوں ہے، وہ نبی ہو سکتا؟ جس کی ولدیت میں شک ہو، جس کی نجابت پہ ہزاروں تان ہو، وہ نبی ہو سکتا؟ نبی وہ ہے جن کی نجابت پہ کوئی انگلی اٹھا نہیں سکا، جن کے حسن و جمال کا کائنات میں کوئی مقابل لا نہیں سکا، ہم نے اسے نبی مانا ہے۔ کیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے عظمت عطا کی ہے۔ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ مَآلُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، اشعار ابو طالب کے ہیں، امام بخاری نے صحیح میں نقل کیا۔ تب جب 25 سال کی عمر میں خدیجہ الکبریٰ سے سرور کونین کا نکاح ہوا، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا یہ بے جوڑ شادی ہے۔ بے جوڑ کیوں ہیں؟ خدیجہ مالدار، بہت متمول، بڑی پیسے والی، اور ان کے پاس کیا ہے؟ تب ابو طالب نے کہا تھا کائنات کے لوگوں، خدیجہ کے مقابلے میں میرے بھتیجے کو کم تر کہنے والوں، جاؤ پوری روئے زمین پہ گھوم جاؤ، اگر اس جیسا کوئی جوان کسی کے پاس ہے تو لا کے تو دکھاؤ۔ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ تو وہ چہرہ ہے کہ آسمان کے بادل اس سے روشنی لیتے ہیں۔ ایک شاعر کی شاعری ہے، یہ تو وہ چہرہ ہے کہ آسمان کے بادل اس سے روشنی لیتے ہیں، اور روئے زمین پہ جو چلے گا اسی کی روشنی میں چلے گا۔ اور قسم رب ذوالجلال والاکرام کی، حقیقت یہی ہے، روشنی وہی ہے جو محمد کی زبان سے نکلی ہے، جس کے روشنی ہونے پر محمد کی مہر تصدیق نہیں، وہ ظلمت ہے، تاریکی ہے، وہ روشنی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ برا بن عازب کہتے ہیں مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ، میں نے کائنات میں کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت دیکھی نہیں۔ حسان کہتے ہیں شاعر رسول، مداح نبی کہتے ہیں، اور برا دیکھتا کہاں سے، کسی ماں نے حسن پیدا کیا ہے۔ جناب انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ما مسست دباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ ہے۔ ہمارے ہاں اگر نرمی کی، نزاکت کی مثال دینی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یہ روئی جیسا، یہ ریشم جیسا۔ انس کہتے ہیں، خادم رسول کہتے ہیں، کائنات کے لوگوں کون سا ریشم، کون سا دباج، کون سا اطلس، کون سی روئی کی بات کرتے ہو؟ روئے زمین پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ علی من کف رسول اللہ ہے، آپ ریشم لے آئے، آپ اطلس و کنخاب لے آئے، آپ روئی لے آئے، کوئی چیز لے آئے، محمد رسول اللہ کے ہتھیلی سے نرمی کسی چیز پہ بڑھ کے نہیں۔ ولا شممت ریحا ولا شممت مسکا ولا عنبرا۔ اللہ اکبر۔ میں نے بڑی خوشبوئیں سونگھی، انس کہتے ہیں میں نے بڑی خوشبوئیں سونگھی، بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر۔ سب سے اچھی خوشبو کون سی؟ کستوری، جو ملتی نہیں۔ فرمایا کوئی عنبر، کوئی کستوری، کوئی مشک، کوئی خوشبو اطیب من رائحۃ النبی، میرے نبی کے پسینے کی خوشبو سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ انہی کی والدہ، انس کی والدہ ام سلیم رضی اللہ سوتے رہا کرو چپ کر کے، رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر سوئے ہوئے، لیٹ گئے، نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی،
پیشانی مبارک پہ پسینہ چمکنا شروع ہو گیا. ام سلیم آگے بڑھی, برتن لیا اور پسینہ جمع کرنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی. ام سلیم ما ھذا الذی تصنعی, ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی ھذا عرقک نجعلہ فی طیبنا وہو من اطیب الطیب, یہ آپ کا پسینہ ہے, جمع کر رہی ہوں, ہم اسے خوشبو کے طور پہ استعمال کریں گے. وہو من اطیب الطیب. اور ام سلیم کہتی میرا ایمان ہے کائنات میں آپ کے پسینے سے بہتر خوشبو اور کوئی. صحابی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہوں سے اوجل ہوتے تھے, آپ کی خوشبو ہمیں بتا دیا کرتی تھی اللہ کے نبی آ رہے ہیں. جن کے جسم سے تعفن اٹھے, بات سمجھیے گا ذرا, جن کے جسم سے تعفن اٹھے, مہینوں گزر جائے جنہوں نے کبھی طہارت کا منہ نہ دیکھا ہو, غسل کا جنہیں کوئی شعور موجود نہ ہو, گندگی اور لطافت میں کوئی فرق ان کے ہاں موجود نہ ہو, ایسے آدمی کو نبی کون مانیں گے؟ نبوت اس کے, ہم نے نبی انہیں مانا, ہم نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا, ہمارے لیے اللہ نے, ہم نے کیا مانا؟ آسمان کے رب نے ہمیں ہدایت دی, اس نے ہم پہ احسان کیا. معاشرہ سارا گندگی میں لتڑا ہوا تھا, روح کی آلودگی, جسموں کی آلودگی, کردار و عمل کی آلودگی, کثافتیں ہی کثافتیں تھیں. آسمان سے رب نے اپنی مخلوق میں جو سب سے بہترین تھا اسے ہمارے لیے نبی بنا کے بھیجا, اور اللہ نے ہم پہ احسان کیا کہ ہمارے لیے نبی وہ منتخب کیا جس سے بہتر کائنات میں کوئی اور چیز ہے نہیں. میں انہیں جو گڑ کی جگہ پہ مٹی استعمال کرتے ہیں اور مٹی کی جگہ پہ, یہ معرفت کی بات ہے, مٹی رکھی ہوئی تھی طہارت کے لیے, استنجا کے لیے, اور گڑ رکھا ہوا تھا کھانے کے لیے. جو کام گڑ کا تھا وہ مٹی سے لیتے رہے, جو مٹی کا تھا وہ گڑ سے لیتے رہے. میں ایسوں کو نبی مان سکتا؟ ہم تو اس کے پیچھے ہیں جس نے کہا خوشبو اگر کسی کو تحفے میں ملے تو اس کا کبھی انکار مت کیا کرو. جو سراپا خوشبو تھے, چلتے تھے تو فضائیں معطر ہوتی تھی. اللہ اکبر. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں اردفنی النبی فی سفر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کے اپنے پیچھے سواری پہ بٹھا لیا. یہ لیڈرشپ ہے, قیادت ہے. معاذ آؤ پیچھے بیٹھو. لیڈر وہ نہیں ہوتا جو کسی کو قریب پھٹکنے نہ دے, جو ورکر سے ہاتھ ملانا اپنی توہین سمجھے, جو کسی کارکن کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا اپنے لیے کسر شان سمجھے, یہ لیڈر ہے. اردفنی النبی, اللہ کے نبی نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا سواری پہ, فرمایا فما مسست شیئا قط الین من جلدہ, کائنات کے لوگوں آپ کے جسم کی نزاکت اور لطافت سے بڑھ کے میں نے کوئی نازک چیز کائنات میں دیکھی. اللہ اکبر.